برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بھی چند حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ اسلامی سال کا یہ ماہ مقدس رمضان المبارک اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری ہے۔ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک سارے کا سارا اللہ کی طرف سے سنت محمدیہ کے لیے سراپا رحمت، مغفرت اور درجات بلندی کا ذریعہ ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، جذبے میں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کے غصے میں دوڑ بھی، کیا اللہ کی رحمت زیادہ ہے یا اللہ کا غصہ زیادہ ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے سے آگے نکلتی۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت زیادہ ہے، اور ہمیشہ انسان کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت کا یقین ہونا چاہیے، اور اسی یقین کے ساتھ انسان اس ماہ مقدس کو گزارے گا۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پورا سال انسان کو نمازوں میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت و تسبیحات میں پابندی عطا کریں گے۔ اگر ایک آدمی اس ماہ مقدس کو صحیح طریقے پہ نہیں گزارے گا تو باقی 11 مہینے بھی اسی طرح لاپرواہی اور نکائیوں میں گزار دے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی تاریخ کے اندر کافی ایسے واقعات اور رونما ہوئے جن کو سن کر کے انسان کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے۔ بالخصوص اسی عشرے میں 17 رمضان المبارک کو فتح مکہ، جنگ بدر کا ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا۔ یہ جنگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتح مکہ کے ہجرت فرمانے کے بعد مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر کے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سالہ دور نبوت میں کتنی جنگیں لڑی گئیں، اور جنگ کے 2 نام ہوتے ہیں، ایک کو غزوہ کہا جاتا ہے، ایک کو سرایا۔ غزوہ وہ غزوہ ہوتا ہے جس کے اندر جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود قائد بن کر قیادت اپنے ہاتھ میں لے کر کے کفار کے مقابلے میں گئے، اور سریہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت تو نہیں کی لیکن کسی کو امیر بنا کر بھیجا۔ ان کی تعداد، جن میں خود شریک نہیں ہوئے، ان کی تعداد 72 ہے، اور جن کے اندر خود حضور علیہ السلام نے بنفس نفیس شرکت کی، ان کی تعداد 27 ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جائے کہ 10 سالہ دور نبوت
मदनी ज़िंदगी के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का कितना मसरूफ़ तरीन ये 10 साल थे। और जिस वक़्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से मदीना तय्यबा हिजरत फरमा करके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान लाने वालों की तादाद 72 आदमी थी। और जिस जगह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए वो मदीना की जो मस्जिद, वो जो मदीना का इलाका था जो मुसलमानों के पास वो इस मार्केट से भी छोटा था। और जनाब इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो मुनाफिकीन, यहूद और नसारा, काफिर, मुशरिक, बुत परस्त या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। ये वहाँ मक्का से यहाँ मदीना में आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तय्यबा में पहुँचने के बाद आपको इल्म हुआ वही के लिए कि अबू सुफियान का लश्कर वो माले तिजारत लेकर मक्का जा रहा है। जैसे इस बात की इत्तला इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काफिले को रोकने के लिए मैदान में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के साथ निकले। यही बात अबू सुफियान को पता चली। उन्होंने अबू जहल को मक्का में खत लिखा कि जो माले तिजारत वाला काफिला आ रहा है इस पर मदीना तय्यबा से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यादत में हमला होने वाला है। जिस वक़्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले, ये अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक़्त ये मुसलमान नहीं थे, ये बड़े तेज तरीन हाजिर दिमाग थे। इन्होंने जिस रास्ते से जाना था उस रास्ते को छोड़कर एक दूसरे रास्ते का इंतखाब करके वहां से मक्का पहुंचे। जब ये खैर व आफियत के साथ मक्का पहुंचे, इन्होंने अबू जहल को खत लिखा कि हमारा काफिला जो है वो खैर व आफियत के साथ हम मक्का आ गए हैं, तो आप वापस आ गए। तो अबू जहल ने कहा कि नहीं, जो लोग हमारे साथ आए हैं हम बदल में जाएंगे, वहाँ जाकर हम इनकी खिदमतदारी करेंगे, इनको ऊँट वगैरह खिलाएंगे, इनको बकरे वगैरह खिलाएंगे, हम वहाँ पे जाके गाने बजाने करेंगे, हम वहाँ पे जाकर मौज मस्ती करेंगे। इधर जिब्रील अमीन ने इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के बताया तिजारत वाला काफिला तो चला गया है, सहाबा से पूछिए कि आपको माल चाहिए या शहादत चाहिए। हुजूर ने सहाबा इकराम से मशवरा दिया कि मेरे सहाबा, अल्लाह की तरफ से ये फरमान आया है, अब क्या करना चाहिए। सहाबा इकराम में से सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला खड़े हुए। फरमाया अल्लाह के नबी, जब हम मक्का छोड़कर आपके साथ यहाँ आ गए, हम माल दौलत की खातिर नहीं बल्कि आपकी खातिर आए, तो हम सब कुछ आपकी खातिर लुटाने के लिए तैयार हैं, हमें शहादत चाहिए, माल नहीं चाहिए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिठा दिया, फिर ऐलान किया तो अंसार में से हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के नबी, हम आपकी बात समझ रहे हैं, हम आपके आगे दाएं बाएं हर तरफ हम आपके साथ हैं। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वाले नहीं जो कहेंगे मूसा तू जा और जाकर तेरा रब लड़े, हम तो इधर बैठे हुए हैं, हम उनके साथ नहीं रहते। हुजूर जहां जहां आप बोलेंगे हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को लेकर के वहां से चल पड़े। रमजान में मुबारक का महीना है,
عرب کی تپتی ہوئی ریت ہے، میدانی علاقہ ہے، اور مدینہ طیبہ سے کئی میل دور یہ بدر کا مقام ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حالت کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حالت ایسی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ 313 صحابہ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں اور 8 درے ہیں۔ میدان عمل میں نکل پڑے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچے تو یہ جو مشرکین مکہ ابو جہل کی قیادت میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے پانی کے اوپر بھی اور اچھی جگہ پر بھی قبضہ کر رکھا تھا، اور صحابہ اکرام جب وہاں پر پہنچے تو مشکل ترین جگہ بھی ہے اور پانی بھی نہیں ہے اور تپتی ہوئی دھوپ ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا، یا رسول اللہ کہ ہم آزمائش میں نہیں ڈالیں گے؟ رات کے وقت دونوں طرف باتیں چیتیں ہو رہی ہیں کہ کیا صبح کس طریقے پہ لڑائی ہوگی۔ جناب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کے 2 غلام قید کر کے لائے گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ آپ مشرکین مکہ کی تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتائے گا۔ کفر کی حالت میں غلام بن کے بھی آئے ہوئے، اس کے باوجود انکاری ہے، اپنی تعداد بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارے یہاں روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 9 کے 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مشرکین مکہ کی تعداد جو ہے وہ 1000 ہے، اور وہی تعداد بھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی فراست نبوت سے پہچان لیا کہ ایک اونٹ کو 100 آدمی کھا سکتا ہے، تو اس سے یہی بات بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تعداد اتنی ہے، اور وہی تعداد میں موجود تھی۔ صبح کے وقت رات کو ساری رات نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اللہ کے سامنے آہو غزاری کر رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ میری جو بھی کمائی تھی یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آپ کی خدمت میں لے کے آ گیا ہوں۔ اے اللہ اگر ان کو کل ان کو شکست ہوگی، اے اللہ قیامت تک آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اسی وقت رات کو آسمان سے بارش برسائی کہ جس علاقے میں جس جگہ میں صحابہ اکرام تھے وہ ریت کا علاقہ تھا، وہ بارش کی وجہ سے وہاں پہ چپچل میدان اور مضبوط میدان بن گیا، اور یہ جہاں پہ مشرکین تھے یہ گارے تھا، وہاں پہ مٹی تھی، بارش ہوئی تو یہ گارے میں پھنس گئی۔ اور صبح کے وقت اس سے پہلے 2 گم سن بچے حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی میدان جہاد میں جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے عمر پوچھی، ایک نے 13-14 بتائی، ایک نے 15، فرمایا بالغ کو تو جانے کی اجازت ہے، نابالغ کو نہیں جانے کی اجازت۔ اور جو چھوٹا بچہ تھا تو کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے اس کو تو اجازت دے دی ہے، لیکن میں اس کو زیادہ مضبوط ہوں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ میری اور اس کی کشتی کروا لیں، اگر میں جیت گیا تو مجھے ساتھ لے جانا۔ حضور علیہ السلام کی ذات نے فرمایا چلے صحیح ہے۔ حضور علیہ السلام دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کہتا ہے تجھے تو حضور نے اجازت دے دی ہے، اس طرح کرنا مجھے گرانا نہیں، میں آپ کے ساتھ کشتی کے کچھ حرکتیں کروں گا، آپ نے گر جانا ہے اور میں آپ کے سینے پہ چڑھ جاؤں گا، مجھے بھی میدان جہاد کی اجازت مل گئی۔ یہ اس وقت کے معصوم بچوں کا جذبہ تھا، آج کے معصوموں کے ہاتھوں میں موبائل اور پبجی گیم کا جذبہ ہے۔ آج کے بچے کو شاید اسلام کی تاریخ کا اس کو خلیفہ اول کا نام بھی نہیں آتا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چھوٹے بچے نے جس طریقے پہ گرایا ہو تو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن اس جذبے کو سلامی کے طور پہ میں نبی عہد کا پکا ہوں، اس لیے اس بچے کو بھی میں نے اجازت دے دی، اور وہ چھوٹا بچہ بھی میدان جہاد میں شریک ہو۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، صفیں ترتیب دی گئی،
مشرکین مکہ میں لڑائی کا یہ طریقہ تھا، مبارزہ کی لڑائی ہوتی تھی، 2-3 پہلوان ایک طرف سے نکلتے، 2-3 پہلوان دوسری طرف سے نکلتے۔ وہاں سے نکلنے والے جب نکلے، ادھر سے حضور علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جہاد میں نکالا۔ گلسان کی لڑائی ہوئی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا، آپ نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ یہ جو حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے مقابلے میں جس وقت ان کا جس کے ساتھ مقابلہ ہوا، اس نے ان پہ وار کیا، انہوں نے اس پہ وار کیا، دونوں زخمی ہو گئے۔ جب دیکھا گیا کہ پہلوان اتنے بڑے، ان کا مقابلہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور مسلمان جیت رہے ہیں، تو پھر ایک دم وہاں پہ ساری جنگ جو ہے وہ چھڑ پڑی۔ پھر مبارزہ کی جنگ ختم، تلواریں وہاں پہ چلنا شروع ہو گئی۔ تو وہاں پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود فرماتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ اے صحابہ اکرام اس وقت کو یاد کرو جب بدر کا مقام تھا، تمہاری تعداد بھی کم تھی، تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، تمہارے پاس سریں بھی نہیں تھی، تمہارے پاس طاقت بھی نہیں تھی، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ نبی خود میدان میں گئے تو مدد آئی، صحابہ اکرام میدان میں نکلے تو اللہ کی مدد شامل آن ہوئی۔ ہم آپس میں لڑے تو ایک دوسرے کو گولیاں مارے، جب دشمن کی باری آئے تو اس کو بددعاؤں سے مارنا شروع کر دیں۔ یہ طریقہ پیغمبر کا نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ بدر کا طریقہ ہے۔ میدان میں نکلو گے تو اللہ کامیابی دے گا، بددعاؤں سے کام نہیں چلے گا، بائیکاٹوں سے کام نہیں چلے گا۔ تمہارے سامنے فلسطین کے مظلوم بچے تتر بتر ہو رہے ہیں، ان کی پکا بوٹی ہو رہی ہے، بددعائیں کام نہیں آئیں گی، میدان میں نکلنا پڑے گا۔ حضور کا طریقہ یہی ہے۔ یہ ابو جہل پہلوان زمانہ ہے، اپنی فرعونیت میں اس کو ناز ہے، انا ربکم الاعلی سے بھی بڑا دعویٰ کرنے والا۔ کم سن 2 معصوم بچے معاذ اور محبت میدان میں آئے اور آ کر ایک نے اونٹ پہ وار کیا اس کی سواری پہ، دوسرے نے اس کے ٹانگ پہ وار کیا، یہ گر گیا اور وہیں پہ زخموں میں تڑپنا شروع کر دیا۔ وقت بتاتا ہے کہ وقت کا جتنا بڑا فرعون ہو، مسلمان میدان میں آئے اللہ کی مدد آتی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہیں، اللہ عبرت کے طور پہ آنے والی امت کو دکھانا چاہتے تھے، اگر تم میدان میں آئے یہ جتنی بڑی سپر پاور طاقتیں ہوں گی اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ دیکھ لو ابو جہل ذرا پوش ہے، ہر قسم کا بلٹ پروف اس کے ساتھ ہے، لیکن اللہ جب ذلیل کر رہا ہے 2 چھوٹے معصوم بچوں سے کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن پہلے جب بدر کا مقام سجنے والا تھا، اس طرح فرمایا ہاتھ میں لاٹھی کی، کل یہاں پہ ابو جہل تڑپ رہا ہوگا، یہاں پہ عتبہ ہوگا، یہاں پہ فلاں ہوگا، 70 کافروں کے نشان بتائے کہ یہاں پہ تڑپ رہے ہوں گے، یہاں پہ یہ مر رہے ہوں گے۔ جس وقت جنگ ختم ہوئی، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے خادم تھے، آپ کو مسواک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے اٹھانے کی سعادت تھی۔ یہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ کے اندر تلوار تھی، میں میدان کے اندر نکلا کہ میں دیکھ کے تو آؤں، میں نے دیکھا ابو جہل تڑپ رہا ہے، اور جب میں اس کے پاس گیا میں نے اس کو کہا بدبخت تجھے میں نے نہیں کہا تھا کہ آج اللہ کا نبی جیت جائے گا۔ اس وقت اس کا جملہ جب انسان فرعونیت پہ انانیت پہ آتا ہے، موت کے وقت بھی اس کی زبان سے اچھے کلمات نہیں نکلتے۔ ایک جملہ اس نے یہ کہا مجھے دکھ یہ ہے کہ میں کفر کا زمانے پہلوانا ہوں، مجھے مارنے والے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مجھے دکھ اس بات پہ ہے کہ مجھے مارنے والا بھی کوئی بہادر ہوتا، کوئی پہلوان ہوتا تو میں فخر کرتا کہ مجھے مارنے والا بھی ایک پہلوان تھا۔ اور دوسرا کہنے لگا اے عبداللہ بن مسعود اس طرح کرنا نا، میرے گردن پہ جو آپ نے بھی وار کرنی ہے، جو میں تڑپ رہا ہوں وہ تھوڑی سی نیچے سے کرنی ہے،
جب گردنوں میں پتہ چلے یہ گردن پڑی ہوئی ہے تو پتہ چلے یہ ابو جہل جو سردار ہے یہ اس کی گردن پڑی ہوئی ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فرعون یہ ابو جہل یہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی کئی گنا بڑا سخت تھا۔ وہ تو پھر جب ڈوبنے لگا اس نے اس وقت کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت دعائیں قبول نہیں ہوتی جب وحی کا وقت ہوتا ہے اس وقت نہیں۔ فرمایا یہ ظالم تو اس وقت بھی ایمان لانے کے لیے نہیں بلکہ متکبرانہ جملوں میں۔ یہ بدر کے میدان کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مختلف صحابہ اکرام کے ہاتھ میں جو جھنڈا دیے گئے ان میں جو جھنڈا اسلام کا جو جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا وہ امہات المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے اللہ کے آگے دعا کی، اے اللہ میں اپنے گھر کی عزت، اے اللہ یہ میرا تقدس ہے، اے اللہ میں ان کا دوپٹہ لے کے آ گیا ہوں، یہ سیاہ و سفید داڑیوں والا دوپٹہ میں آپ کے سامنے اپنے علم کے طور پہ جھنڈے کے طور پہ لایا ہوں۔ اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے آج کے دن مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمانا۔ وہی ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں کو وہ پہلی جنگ ایسی فتح عظیم کے طور پہ دی گئی کہ جس رات 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ جس دن پیش آیا وہ شب جمعے کی رات تھی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ صحابہ اکرام بے سر و سامانی کے عالم کے اندر میدان میں نکلے ہوئے تھے۔ آج تو ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے، ہم رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں، ہم روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام کی ایمان کی حالت چیک کرو۔ جو لوگ عرب کی دھرتی پہ گئے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ عرب کی گرمی کیسی ہوتی ہے اور وہاں پہ لڑنا کیسا ہوگا، بھوکے اور پیاسے، لیکن ان کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر تھا۔ اور اس سے بڑھ کے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کی طرف جا رہے تھے، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ فرمایا عثمان آپ اپنی بیوی کی میری بیٹی کی خدمت کرو، میں اللہ بھی آپ کو اور میں بھی آپ کو بدر کے شرکاء کے اندر آپ کا نام لکھا جائے گا۔ حضور علیہ السلام چل پڑے۔ جب فتح کے بعد واپس آئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ آج سب سے بڑی فتح ہمیں ملی۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے مدینہ طیبہ سے، پوچھا میری بیٹی کا کیا حال ہے، پوچھا میری بیٹی کا کیا حال ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو چکی ہے، وہ تو اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہے، حضرت عثمان ہیں، فلاں فلاں صحابی ہیں، اور جنت البقیع میں ان کو تدفین کر رہے ہیں۔ حضور مسجد نبوی میں نہیں آئے، اپنے گھر میں نہیں آئے، سیدھے قبرستان میں چلے گئے اور وہاں پر پہنچے۔ کیا عالم ہے کہ دو جہاں کے سردار کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کی لحد میں اتار دیا گیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ حضور رو رہی ہیں، اتنے رو رہی ہیں، اتنے میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئی، اتنی رو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے آنسو صاف کر رہی ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے اس کپڑے کو دیکھا، وہ اتنے رونے کی وجہ سے وہ کپڑا جو ہے گیلا ہو چکا ہے۔ بیٹی کی محبت بھی ہے، بدر کا میدان بھی ہے۔ ایمان والوں اپنے دل کی تختیوں پہ ہاتھ رکھو، ہم یہاں سے باہر نکلتے ہیں ہماری کیا حالت اپنے بچوں کے بارے میں ہوتی ہے، اور اگر مڑ کے آئیں گھر میں کوئی مسئلہ ہم پہ کیا گزرتی ہے۔ اللہ کا نبی حق اور باطل کی میدان کی خاطر جنگ جہاد میں ہے، واپسی میں آتے ہیں، اپنی بیٹی اس دنیا سے پردہ فرما ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر چہرہ دیکھنا ہے تو قبر کی مٹی اس سائڈ پہ کر کے آپ چہرہ دیکھ لیں۔ حضور نے فرمایا یہ تدفین کے بعد یہ عمل جائز نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، کل قیامت والے دن اپنی بیٹی کا دیدار کروں گا۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے دیکھ رہے ہیں امت کے وہ معصوم بچے اور مائیں بہنیں تڑپ تڑپ کے ہمیں پکار رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ شاید
ہم نے لڑائی کر دی تو شاید ہمیں کیا ہو جائے گا۔ جاؤ میرے پیغمبر کی زندگی پڑھو، 10 سالہ دور نبوت کے اندر، مدنی زندگی کے اندر آقا نے بنفس نفیس خود جن میں شرکت کی ہے تو 27 جہاد کیے ہیں، 27 جہاد، اور 72 سرایا جن کو نبی علیہ السلام نے خود بھیجا ہے وہ 72 ہیں۔ اتنی مصروف زندگی، یہی وہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے 9 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم بلند ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے آپ کے ساتھ 72 صحابی تھے، اور اس مارکیٹ سے چھوٹی ریاست آپ کے پاس تھی، لیکن جس وقت میدان جہاد میں نکلے اللہ نے یہ فتح مبین عطا فرمائی، اور جب دنیا سے خلفائے راشدین کا زمانہ اٹھا اس وقت تک آدھی دنیا سے ظاہر پر اسلام کا علم، اسلام کا جھنڈا بلند ہو چکا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اس ماہ مقدس رمضان المبارک کا جو پیغام ہے، جو ماہ مقدس کا میسج ہے، اور جس مقصد کے لیے رمضان اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں وہ ساری سعادتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔